والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فذكر فإن الإسلام قوله أراد میرے وزیر اور مسلط کی سعادت کی بات ہے. میں اس موقع پر حاضر ہوا. میں لاکھوں مسلمان اللہ کی بات کرنے کے لیے جمع ہوئے. سارا جو دیکھ رہے ہیں آپ زندگیاں اور یہ کائنات کا سارا نظام اور انسانوں کے سارے معاملات اور انسانوں کی زندگیوں کے سارے حالات یہ سب رب العالمین سے بنائے ہوئے اور پیدا کیے ہوئے حالات ہیں. انہیں ہر چیز کا وقت اور ہر چیز کا فائدہ پہلے سے مقرر کر دیا ہے اور اس کے مطابق دنیا کے نظام چل رہا ہے. آپ کو ہم کو اس زمانے میں پیدا کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہو گئے اس کے بعد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ فیصلہ ہوا کہ فلاں کو فلاں زمانے میں فلاں جگہ پیدا کیا جائے تاکہ اس میں وہاں کام لیا جائے. آپ کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجمع اتنا اچھا ہے ماشاء اللہ، یہ مجمع اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے. دھیرے دھیرے لوگوں کو معلوم ہوگا حضرت امیر سید آپ کو اللہ کی بات سنانے کے لیے آپ کو دعوت دی، آپ کو دعوت میں آیا ہے. اللہ کلام اللہ کی بات ایسی ہے کہ وہ فرشتے اس میں مشغول رہتے ہیں اور انسانوں میں بہت سے افراد اس میں مشغول رہتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا ایک مقام ہوتا ہے. اس مقام کا پتہ اس زندگی میں نہیں چلے گا. اس زندگی میں بھی پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے مقام کا پتہ آخرت میں سامنے آئے گا اور اس کا معلوم ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں کون کیا کر کے آیا اور کیا اس نے خدمت انجام دی ہے. اللہ کے نام کو اس نے کتنا مانا ہے اور اللہ کے نام کو اس نے کتنا کام کیا ہے. یہ سارا جو دنیا نظام آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے نام کا نظام ہے. اللہ کے نام سے یہ قائم اور یہ تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نظر ہٹا لے گا کہ شروع سے ختم ہو جائے گا. قیامت آ جائے گی. یہی بات ہے قیامت امت آئی اللہ کا نام لینے والا کوئی چلا جائے گا. اللہ کے نام کی دنیا قائم، اللہ کے نام سے سارا نظام چل رہا ہے. چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو تو اللہ کے نام سے چل رہی ہے. اس کے نام بھی یہ بات ہے، اس کے نام کی یہ خصوصیت کہ کتنے زندگیاں لوگ حاضر ہو رہی ہیں، جو ہے تو یہ صلاحیتیں سامنے آ رہی ہیں اور لوگ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کا نام کیا کی وجہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ یہ چاہنے کا نتیجہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اپنے لیے نقصان کا راستہ اختیار کریں. وہ رحیم اور کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ الراحمین ہے، الرحیم ہے، وہ انسانوں کا رحم کرنے والا ہے. یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی پیدا کیا تو اس کے کیوں ایک حصہ سارے جانوروں میں تقسیم کیا اور وجدان میں اپنے بات رکھے اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ بنائے. اور یہ اس کی رحمتی کی بات ہے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے اس طرح بے غتی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. بچہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنی تقریر بیان بھی نہیں کر سکتا، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے لیے ایسی محبت ڈالی
کہ وہ اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی تکلیف آرام کی فکر کرتی ہے، اور اگر بیمار ہو یا تکلیف نہ ہو تو راتوں رات جاگتی ہے، اور اس کے بعد اگر اس سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کوئی پریوار میں تم جا رہی ہو، تمہیں بڑی تکلیف ہوئی، تو کہتے نہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہمارا بچہ اچھا ہو جائے وہ آرام سے یہ محبت کس نے پیدا ہے؟ بیمار بندے کی محبت کہاں سے آئی؟ اور عورت ایسا نہیں کرے گی، دوسرے کے بچے کے لیے احسان نہیں کاٹے گی، اس کا کوشش نہیں کرے گی جیسے اپنے بچے کے لیے کرتی ہے۔ یہ محبت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اسی طرح انسانوں میں اللہ نے رحمت کرنے تقسیم کی، قوم میں سے ایک حصہ ہی تقسیم کیا ہے، وہ سارے انسانوں میں اور جانوروں میں تقسیم ہوا ہے۔ اس میں اتنا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کے لیے، باپ کے بچے کے لیے کیسے تکلیفیں ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیے انسان ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے، اس سے وہ معاملہ کرے گا تو کیسا معاملہ ہوگا؟ اور وہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ساری آبادی یہ انسان آپ کو سب بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے ماشاء اللہ صحت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے اللہ کے کرم ہے کہ آپ کو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کو ایسی تکلیف نہیں ہے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، اور ہم کو کھانے کے لیے ہماری بھوک کے لیے اللہ نے انتظام کیا اور فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز دی جتنی تمہیں چاہیے، وہ آدھا کو تمہیں کل ماشاء ضرور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو ڈالتے ہیں، تمہاری زندگی کے، تمہارے صحت کے، تمہارے مقاصد کے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیز کو دیا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہو استعمال کر سکتے اور اس کے بعد انسان اس کے باوجود ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے، صحت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور عادل اللہ کا دیا ہوا ہے، اور راحت اللہ کی دی ہوئی ہے، پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو اللہ کا نام لینے سے لے سکتا ہے، اور اگر کسی نعمت کا ذکر کرتا ہے، کسی راحت کا ذکر کرتا ہے تو اپنی پر محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون کا واقعہ بیان کیا کہ قانون کو اللہ نے اتنی بار رکھی تھی کہ اس کی کنجیاں، اس کے خزانوں کی کنجیاں، اس کے گوداموں کی کنجیاں ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا، کئی آدمی نہیں اٹھ سکتے۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تم کو اتنی دولت دی، وہ اپنے زمانے کا مسلمان ہی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا، مسلمان تھا، لیکن مسلمان بھی اگر اللہ کو بھول جائے تو یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آدمی اپنا نام مسلمان رکھے اور اس سے ملک شماری کے طریقوں سے مسلمان لگا دے، نہیں، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال بھی مسلمان رہتے ہیں، نام جس کو کہتے ہیں وہ اس کو عزیز ہو اور اس کو آگے کرتا ہو۔ ہم کسی کو صحیح کرتے ہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے، دنیائی فائدے کے لیے سارا وقت کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نام لینے میں ہم کو صحیح کرتے ہیں۔ تو نماز کو قانون ہے، جن لوگوں نے کہا اللہ نے تم کو اتنی دولت دی، تم اللہ کے نام میں کچھ خرچ کرو، اس نے کہا ہم نے محنت سے حاصل کی ہے، ہم نے اپنی صلاحیت سے حاصل کی ہے، ہمیں جو اللہ نے جو ہمیں صلاحیت ہے کام کی اور بندے کی، اس سے ہمیں دولت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ضروری نہیں ہے، جب دیا ہوا اللہ کا ہے، آپ اپنی طرح وہ نربھر کر رہا ہے، اپنی طرح اپنی کوشش سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی نہیں، اور رات میں اس کا سارا سوار محل اور سارے کارخانے اس کے زمین ڈھل گئے اور ختم ہو گئے۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ ڈھل گیا، اس کا محل ڈھل گیا، لوگوں نے کہا بہت اچھا ہوا کہ ہم کو ایسی دولت نہیں ملی، ورنہ ہمارا بھی یہی انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کو اگر بات دی گئی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس دے سکتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ اعلان کرتے ہیں کہ پہلے کے قوموں میں ایک صاحب نے 70 سال تک مسلسل عبادت کی ہے، مسلسل بیٹھ کی عبادت کی، اور وہ سوچا 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں، اپنے اوپر ان کو یاد ہوا ہم بہت اچھے ہیں، بہت دیکھ ہیں، ہم نے 70 سال عبادت کی ہے،
بعد میں دیکھا کہ لگ رہا ہے اور دھوپ بڑی زور کی نکلی ہوئی ہے اور اتنی گرمی ہے کہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے اور ان کو پیاس لینا شروع ہوئی اس صحرا میں اس میدان میں کہیں پانی نہیں مل رہا ہے اور بالکل وہ ان کی زبان الگ نکلنے لگی اور وہ بالکل معمول جان بن جائے گی اس میں دیکھا کہ سب پانی کا علاج میں پڑا ہے اگر ہم کو پانی ملا ہماری جان نکلی جائے ان لوگوں کو یہ بتا کہ نوٹ نہیں ملے گا اس کی قیمت کیا قیمت ہے ان کا 70,000 کی قیمت ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم بھرے جا رہے ہیں ہم اللہ نے دکھایا تمہاری 70,000 کی عبادت ہوئی ہے ہم نے تم کو کتنے گلاس پانی پلایا اور کتنی پانی ہم نے تمہاری پیاس بجھائی اور کتنے مطلب لاکھوں مطلب پانی پیاس تم نے بجھائی تمہارے لیے پانی ہم نے آسمان سے اتارا زمین کو اس کو محفوظ کیا سارے سب کنویں کے ذریعے سے اور دیگر کے ذریعے نگاہ پانی استعمال کرو اگر اللہ تعالیٰ آسمان میں پانی لے گیا تھا تو ہمیں پانی کہاں نہیں ملتا ہم اپنی پیاس کیسے بجھاتے اپنی ضرورت کیسے نظر کرتے ہیں ہندوستان میں اور دوسرے علاقوں میں آپ دیکھیں گے وہاں جاتے ہیں جہاں پانی دور دور سے نہیں ملتا اور وہاں چولہا لگایا نہیں جا سکتا زمین میں پانی نہیں ہے وہاں لوگ بہت سخت پریشانی مبتلا ہو جاتے ہیں نہیں لوگ جاتے ہیں پانی لانے کے لیے پانی کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں اور اس کو فصل تک ہو جاتے ہیں اس لیے پانی انسان کی ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو ضرورت کے ساتھ دے رہا ہے تب سمجھ رہے پانی بن رہا ہے ہم نے کنویں سے نکالا ہے ہم نے نل سے پانی نکالا ہے یہ ہمارا حاصل کیا ہوا پانی تمہارا حاصل ہے اللہ اگر نہ دیا ہوتا اللہ نے زمین پانی لاتے تو 70,000 کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم ایک گلاس پانی میں 70,000 کی عبادت کر سکتے ہو ہم نے کتنے گلاس کو پانی پلایا اللہ نے شکر ادا کیا لیکن زندگی اللہ نے دی ہے ان کو اس کی دو شکلیں رکھی ہیں ایک صبر ایک شکر اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے اس نے ہم کو دنیا میں یہ بھیجا ہے کہ ہم ثابت کریں کہ اللہ کی نعمتوں سے ہم شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کا مطابق ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ہم کو کچھ تکلیف ہو تو ہم راضی ہیں کہ اللہ کی مرضی کا ہم پابند ہیں وہ ہمارا مالک ہمارا خالق ہے اور ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہے اگر وہ ہم سے تو ہم کو اس نے پیدا کیا ہم اس کی مخلوق ہیں جب ہم وہ جیسا چاہے گا ہم اس کے تعلیم ہیں سب یہی ہے کہ آدمی سمجھ کر کہ اگر مستقبل اللہ کی طرف سے ہے تو ہم راضی ہیں اللہ سے درخواست کریں گے ہم دعا مانگیں گے کہ اللہ ہماری مصیبت دور کر دے لیکن ہمیں سمجھے نہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کو ہم شکر ادا کریں اے اللہ تعالیٰ جو بھی نے ہم کو نعمتیں ادا کرنا سب سے بڑی نعمت یاد رکھیے کیا ہے اللہ یہ اللہ کی کسی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اپنے مسلمان گھر میں پیدا کیا آپ کو کسی کافی گھر میں پیدا کر دیا ہوگا تو آپ کیا کریں آپ ظاہر ہے کہ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر بہنوں سے جو یہاں آپ پیدا ہوئے ہیں تو سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان کیا ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا اس کے بعد پھر دوسری اللہ کی دوسری نعمت یہ ہے کہ اس نے ہم کو دین سے ہمارا تعلق قائم کیا اگر اللہ کے دین سے تعلق نہ ہوتا تو آپ اس کی بڑی تعداد میں یہاں اکٹھا کری یہاں آپ ظاہر ہے تو کوئی چیز خریدنے نہیں آئے یہاں کوئی دنیاوی حاجت کے لیے نہیں آئے یہاں اللہ کے نام سننے آئے اللہ کے نام کے جو تقاضے ہیں اللہ کے نام کے جو احکام ہیں ان کو جاننے کے لیے آئے ہیں ظاہر ہے کہ آدمی اپنے علم کے مطابق کام کرتا ہے اس کو جو چیز معلوم نہیں وہی کر سکتا جو معلوم وہی کر سکتا ہے اور اگر کسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم ہل چلا کر اور بیج ڈال کر ہم کھیتی باڑی کر سکتے ہیں اور غلہ پیدا کر سکتے ہیں تو وہ غلہ نہیں پیدا کر سکتا اگر اس کو معلوم نہ ہو کہ ہل کی ضرورت ہے اس کو معلوم نہ ہو کہ کس موسم میں اور اس طریقے کے بیج کو زمین سے ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کے کھیت بنتا ہے اور غلہ پیدا ہوتا ہے نہیں کر سکتا یہ تو دین جو معاملہ ہے اگر ہم دین کی باتوں کو معلوم نہیں کریں گے اللہ اور اپنے رسول کے احکام کو ہم جانیں گے نہیں تو ہم دین کا عمل نہیں کر سکتے اللہ نے ہم کو رسول بھیج کر ہمیں اپنے احکام بتائیں اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ اس سے ہم اللہ کا احکام معلوم کریں اور پھر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں
کے مطابق بنائیں، یہ کامیابی کا یہ اللہ کی کوئی نعمت۔ ہمیں سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو سلمان بنائے اور ہم کو اللہ نے دین کی اہمیت ہمارے دل میں ڈالی۔ اللہ کے دین کی اہمیت ہمارے دل میں نہ ہوتی تو ہم یہاں ہم آ کر کیا کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہاں نہیں آئے، کیوں؟ اس لیے کہ دین کی اہمیت اتنی کرتی نہیں ہے۔ اللہ والوں کے پاس جانے سے دین آتا ہے، دین کو حاصل کرنے کا طریقہ اللہ والوں کی خبر سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں یہ شریعت آپ کے لیے نعمت ہے، اس کے پورے علاقے کے لیے نعمت ہے، ان کے ذریعے سے ان کی خبر سے آپ کو دین کو عمل کرنا ہے۔ دین کہیں مجھے کہا جائے جیسے کتابوں میں لکھا ہے تو وہ کافی نہیں ہوتا، صحبت کی ضرورت ہے۔ کیا اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ دین کو عمل کیسے کیا جاتا ہے، دین کو عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دین پر عمل کرنے کا طریقہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے، بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، بزرگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دین پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کتابوں سے نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی صحبت سے معلوم ہوتا ہے، یہ شریعت کے جاننے والوں سے طریقہ کار سے معلوم ہوتا ہے۔ کس طرح ہوگا ہم نماز پڑھتے ہیں یا کتاب دے کر نماز پڑھتے ہیں؟ ہم نے اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی ہم نقل کرتے ہم نے نماز سیکھی ہے، اور دوسرے اعمال جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی ہم نے دوسروں کو اچھے اعمال والوں کو دیکھ کر ہم نے سیکھا ہے کہ اچھا عمل کیسے ہوتا ہے۔ ورنہ کتاب پڑھنا کافی نہیں، اگر یہ کتاب پڑھنا بھی ضروری ہے، علم آئے تو علم پر عمل کرنا ہے۔ دو چیزیں ہیں، علم اور عمل۔ علم حاصل کرنا دین کا، یہ ہم جانے کا اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ کے نام لینے کا کیا طریقہ ہے، اور یہ جاننے کے بعد کہ ہم دیکھیں یہ اللہ کے نام کس طرح لیا جاتا ہے، اللہ کے حکموں میں کیسے چلا جاتا ہے، یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلی چیز شریعت جاننے والوں سے معلوم ہوتی ہے، اور دوسری بات یعنی عمل، یہ طریقت اختیار کرنے والے جو ان کی صحبت سے دی جاتا ہے، ان کی صحبت میں رہنے کی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر کتنا بڑا فضل کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، یہاں ہمارا ذریعہ موجود ہے۔ اور ذریعہ کا کام دیکھیے کس قدر اخلاص سے، کس قدر اللہ کی رضا کی قدر میں اور آپ سے فائدے کے خیال سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اس آبادی کے دین کو عمل کرنا آسان نہیں تھا آپ کے لیے، آپ دین کی باتیں جاننا بھی آپ کے لیے آسان نہیں تھا۔ اگر یہ ہمارے شریعہ کی سمجھے نہ ہوتی، اگر یہ نظام نہ ہوتا تو آپ کو اللہ کے احکام بتانے والے نہ ملتے اور احکام عمل کرنے کا طریقہ نہ معلوم ہوتا۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے انسان کے مزاج میں بہت سی چیزیں رکھی ہیں، ان میں ایک چیز ہے کہ ایک اس کو اپنے پروردگار کی طرف مائل ہونے اور پروردگار سے مانگنے کا جذبہ بھی اس کو ہوتا ہے، اور یہ جذبہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود نہ ہو کہ اللہ کے احکام ہم کو نسل سے حاصل نہ ہو تو یہ جذبہ غلط باتوں میں لے جاتا ہے، پوری چیزوں کی چلنے لگتا ہے، معمولی چیزوں کی مانگنے لگتا ہے، دعا کرنے لگتا ہے، معمولی چیزوں سے ایسی مخلوقات سے امید کراتا ہے، ان سے دعائیں کرتا ہے، ان سے مانگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے طرف پر فضل ہوتا ہے کسی پر اور اس کی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نبی کی باتوں تک پہنچا دیتا ہے، اپنی کتاب قرآن مجید پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ قائم کر دیتا ہے۔ اور یہ مدرسے اور یہ شریعت کے جو ادارے ہیں اور یہ طریقت کی جو خانقاہیں ہیں، یہ سب کہنے کے لیے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ احسان کیا ہے کہ ان کو اسلام عطا بتایا، اسلام کے گھر میں پیدا کیا، ان کو تاکہ اس سے مدد ملے اور وہ اسے معلوم کر سکیں کہ مسلمان رہنے کا کیا طریقہ ہے، مسلمان اپنے ذات کے لحاظ سے اپنے اعمال کے لحاظ سے کیسے ہوتا ہے۔ نام دینا مسلمان کا یا مسلمان خاندان میں صرف ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کی جو شرائط ہے، مسلمان ہونے کی جو احتیاط ہے، جو اعمال ہے، اس کو جاننا اور اس کو عمل کرنا ضروری ہے۔
یہ ہماری انتظار کا جو سال میں پڑتا ہوتا ہے، یہ پورے سال بھر کے لیے آپ کی رہنمائی کرتا ہے. آپ کے تہواروں میں، آپ کے دلوں میں اللہ کے نام کی خصوصیات، اللہ کے نام کی مقاصد اور واقعہ میں وہ آپ کے ذہنوں میں اس کو ڈالتا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان جلسوں میں آپ جلتے ہیں تو ایک عرصے تک آپ کے ذہن میں، آپ کے دلوں میں یہاں سے جو آپ دولت لے کے جائیں گے وہ دولت آپ کے دلوں میں محفوظ کی جاتی ہے. آپ دین سے آپ کا تعلق ہو جاتا ہوگا اور دین سے اور دین کے بعد آپ کی ذہنی ہو جاتی ہوگی ان جلسوں میں شریک ہونے کے بعد. اور یہ ضروری ہے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. ہر کو اللہ نے عبادت ہی پیدا کیا ہے اور وہ عبادت ہر وقت ہوتی، وہ عبادت میں رہتے ہیں. وہ عبادت کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. جو حکم ہوتا ہے اللہ کا اس کو عمل کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے اور ان سے خواہش نفس سے نہیں ہوتی. خواہش نفس کیا نہیں ہے، کیا صرف عبادت ہے، اپنے رب کی عبادت ہے اور عبادت ہے. وہ فرشتے تلاش میں رہتے ہیں. اللہ کے نام کا دیا جا رہا ہے. آپ یہاں پر آپ اپنے سن رہے ہیں، اللہ کے نام سن رہے ہیں، اللہ کے نام کی تصاویر سن رہے ہیں. یہاں فرشتے سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے. اس لیے کہ آتا ہے اس طریقے کہ فرشتے ایسی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور یہاں دین کی باتیں کی جا رہی ہیں. وہاں فرشتے شریک ہو جاتے ہیں مجلس میں اور یہاں جو دوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ کہاں جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہاں جائے، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس بات سے اس لیے کہتا ہے کہاں سے آئے، اللہ تعالیٰ بنا لگاتا ہے یہاں کیا ہو رہا تھا وہاں آپ کا نام لیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی خوشی کا اظہار فرما لیتا ہے، اللہ بندی کا اظہار فرما لیتا ہے. تو آپ کے بغل میں معلوم کتنے طریقے بیٹھے ہوں گے. آپ دیکھیے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی تصویر آ کر آج ہمارے میں بیٹھ جائے، مودی آ کے بیٹھ جائے، کوئی آدمی آ کے بیٹھ جائے، آپ کو اندر ایک احساس ہوگا کہ ہمارے بغل میں ہو جائے. ہمارے بغل میں وزیر بیٹھا تھا کہ آپ وہی آپ کے بغل میں فرشتے بیٹھے، کتنی بڑی عزت کی بات، کتنی بڑی شرف کی بات. یقیناً اللہ کے رسول نے فرمایا تو آپ کی مجلس میں جتنے فرشتے ہوں گے اللہ کے بغل میں بیٹھے ہوں گے. کتنے اعزاز کی بات. تو اللہ کا نام جہاں دیا جا رہا ہو وہاں شریک ہونا، اپنے کو فرشتوں کے ساتھ شریک کر دینا ہے، فرشتوں کی جو ہے ہم مجلس ہو جانا ہے. اس لیے ان جلسوں کی بڑی قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے. ان جلسوں کو دل سے استعمال نہیں ہونی چاہیے اور ان جلسوں کو آپ اپنے لیے ایک بہترین نعمت بنیے. بڑھنے کی نعمت سب کو حاصل نہیں. کہاں ایسے ایسے ہوتے ہیں، ہر جگہ تو ہوتے ہیں. یہ آپ کے اس صوبے کے اندر یہ بڑی خصوصیت ہے جہاں ہمارے دریا نے پورا نظام قائم کر دیا ہے، ایک جال بچھا دیا ہے چاہے گا اللہ کے دین سے وابستگی پیدا کر دے گا کہ اللہ کے دین سے وابستہ رہے. مسلمان ہیں تو مسلمان سچے مسلمان بنے، صحیح مسلمان بنے. اور آپ دیکھیے اگر آپ سچے اور صحیح مسلمان ہوں گے تو جو آخر کا فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پڑوسیوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. جو مسلمان نہیں ہے اس کو بھی فائدہ پہنچے گا. وہ بھی دیکھیں گے کہ مسلمان میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں، مسلمان میں کیا اچھائیاں ہوتی ہیں. اور اچھائیوں کو دیکھ کر وہ اسلام سے متعلق وہ مسلمان کے متعلق اچھی رائے قائم کریں گے، اچھا تصور قائم کریں گے اور کہتے کہیں گے بھائی مسلمان بڑا اچھا ہوتا ہے، ان کے یہ خوبیاں ہیں. اسلام نے اپنی خوبیاں بتائی ہیں. قرآن مجید سے جو اللہ کی کتاب ہے، نازل فرمائی آخری کتاب ہے اور قیامت تک وہ رہنے والی اس لیے اللہ نے اپنی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا. اس طریقے سے یہ دین معقول ہو گیا. قرآن مجید کے کیسے نہیں کیا ہے، حدیث شریف سے قرآن مجید کی جڑی ہوئی ہے. کیونکہ قرآن مجید کی عبادت دین کی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر محمدیہ السلام پر یہ بہت بڑا فرض فرمایا کہ اپنی کتاب جو عطا فرمائی اس کی عبادت کا وعدہ کریے. یعنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا اس کی حفاظت کا وعدہ کر لیا کہ یہ چیز محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. اس کو بگاڑنے والے بگاڑ نہیں سکیں گے. آپ دیکھیے دنیا میں بار بار کی کوشش ہوئی ہے، بڑے بڑے سیاسی لوگوں نے کوشش کی ہے کہ دین میں تحریر پیدا ہو جائے، دین بدل جائے، لیکن اور بدل جائے.
دوسرے مذاہب دنیا میں جتنے مذاہب ہیں آپ معلوم کریں گے تو سب بدل گئے ہیں، وہ اپنی حالت میں نہیں ہے. لیکن تنہا اسلام وہ مذہب ہے کہ جو اہل اول میں جو کہ حالت کی کوئی حالت آ رہی ہے، جو اس پر جو آسان بتائی ہے جو آج تک موجود ہے اس میں کوئی تغیر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا جہاں قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہم نے نازل کی ہے تو ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے تو اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ وہ دین جو کتاب سے وابستہ ہے وہ دین کی حفاظت. اس لیے اسلام معقول ہے اور معقول رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ دنیا کے ذرائع سے کرتا ہے. جو فرشتے ڈالنے سے فرشتوں سے کرا سکتا ہے وہ صرف ارادہ کرنے کو جلانے سے ایسی ہوتا ہے کہ یہ مخلوق ہو جائے دوسری مخلوق ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس چیز کے بعد وعدہ کیا کہ معبود ہے، لیکن اس کو معبود کرنے کا طریقہ اللہ نے وہی رکھا جو دنیا میں کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے لوگوں کے دلوں میں ڈالا جو وہی جو قرآن ہے، کثرت سے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے، کثرت سے لوگوں میں ڈالا کہ وہ ایسے ادارے قائم کریں جس سے دین کی اطاعت ہو، دین دوسروں تک پہنچے اور دین کو عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. کیونکہ انسانوں ہی اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا طریقہ اختیار کیا. یہ حضرات جو ہمیں ذریعہ تو ان کے رفقا جو لگے ہوئے ہیں ہمارے ذریعہ میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو توفیق دی گئی ہے کہ یہ انسانوں کو مسلمانوں کو دین سے وابستہ کریں اور مسلمانوں کے دینی معاملات میں ان کو انجام دیں اور مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کی دشواریاں ہیں ان کو رفع کریں. پہلے آپ میں اختلاف ہوگا، آپ میں دین کے سلسلے میں بعض مسائل سمجھنے میں دشواری ہوگی اور اس کو عمل کرنے میں دشواری ہوگی. آپ ہمارا ذریعہ کے نظام فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی اس دشواری کو دور کریں گے اور دین اور کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر آپ ایسے علاقے میں ہوتے کہ جہاں ہمارا ذریعہ کا نظام نہ ہوتا تو وہاں آپ دین کو حاصل نہیں ہو سکتے. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں متعدد علاقے ایسے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ دین کے بالکل ناواقف ہیں. آندھرا پردیش کے بعض علاقے ساحلی علاقے ایسے ہیں کہ لوگ مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بچوں کی پرستی نہیں کرتے ہیں. ملک رکھے مسجد میں ملک رکھے کہ نماز میں پڑھا بچے غلطی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کوئی بتانے والا نہیں، کوئی ان کو سکھانے والا نہیں، کوئی ان کو متوجہ کرنے والا نہیں کہ تم کیا غلط کام کر رہے ہو. تم مسلمان ہو تو تمہیں اسلام پر صحیح اسلام پر عمل کرنا چاہیے. لیکن وہ صحیح اسلام کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کی اگر نعمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا کہ جو دین کے احکام کو بتائیں اور دین کے احکام پر چلائے تب یہ بات حاصل ہوگی. اگر ایسے لوگ نہ ہو تو یہ انتظام کرو آپ کو حاصل ہے تو آپ دین سے وابستہ نہیں ہو سکتے، آپ دین کی باتیں نہیں جان سکتے، آپ دین سے معروف ہو جاتے. آپ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارا ذریعہ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے تو جس سے آپ دین سے واقف ہونے دین کو عمل کرنے میں آپ کو مدد بھی نہیں. اور یہ غلط سب آپ کو زیادہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے جو آنکھ بند ہوگی اور دوسرا عالم آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ معلوم ہوا کہ آپ دنیا سے حصہ لے کر آئے اور آپ کسی کوئی دولت لے کر آئے وہاں پتہ چلے گا اور اس دولت سے وہاں فائدہ حاصل ہوگا. اس لیے آپ لوگ عاموں کی آمد کو اور اس سے بڑے بچے کے اچھا ہونے کو ہم کچھ آمدید کہتے ہیں. ہم آپ کو ہمارے بات دے دیتے ہیں کہ اللہ کا آپ کا بڑا انعام ہے، باخر ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں اللہ کی بات سننے اللہ کے دین کی بات سننے آئے اور سیکھنے آئے اور الحمدللہ یہاں اللہ انتظام ہے کہ اللہ کی باتیں اللہ کے دین آپ کو سکھانے اور سمجھ کرنے کے طریقہ بتانے والے موجود ہیں اور وہ آپ کے دن و رات کو اتنے کھپا رہے ہیں، اپنے اوقات سے کھپا رہے ہیں اور تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں تاکہ آپ کو دین سے آپ کی وابستگی محدود ہو اور آپ دین سے دین سے واقف ہو اور جو عمل کرنے میں آپ کو آسانی ہو. یہ ان کا آپ پر سب کو بڑا احسان ہے
اور اسی نکال کا اپنے پر بھی احسان ہے کہ اللہ کے دین سکھانے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اور ان کے درجات کو بند کرتا ہے. ان کا مقام اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ کیا بہت بلند ہوں گے. اس لیے اللہ کے دین کو تک پہنچا رہے ہیں, دین کا عمل کرنے کو آسان بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ سب کو یہاں آنے کا آنے کی توفیق حاصل کی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کا مستحق بنائے اور آپ کو دین سے آپ کے کرنے کو مضبوط بنائے اور آپ کا فائدہ ان شاء اللہ آپ کو دیکھیں گے. وہ آپ کو سمجھ